اپنے بچے کو چٹکی 2 انگلیوں والی 3 انگلیوں والی نہیں کلونجی یہ صبح شام منہ میں رکھ کے پانی پلاتے ہیں۔ آقا کا فرمان ہے حبۃ السودا، یہ سیاہ دانے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے۔ حکیم صاحب عام طور پہ ہم یہ سنتے ہیں ایک لفظ طب نبوی، طب نبوی میں اور طب یونانی میں کیا فرق ہے؟ جڑی بوٹیوں کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں۔ اچھا، حارث بن کلدہ ثقفی قبیلہ ثقیف کا تھا، اور قبیلہ ثقیف کا ہی محمد بن قاسم تھا طائف کا۔ میں ان کے علاقے میں گیا ہوں، وہ طب کی بنیادوں کو لے کے مدینہ منورہ آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ میرے اللہ نے اپنے علوم میں سے علم دیا، نبی کے علم سے بڑھ کے کسی کوئی علم نہیں، تو آپ نے صحابہ کا علاج کیا جڑی بوٹیوں سے، مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے۔ میرے آقا نے جن جڑی بوٹیوں جو علاج کیے محدثین فقہا نے، اور ان سارے علاج کو جمع کیا، جو وہ علاج کیا اس کو ہم طب نبوی کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں تقریباً تمام بیماریوں کے علاج ہوتے ہیں طب نبوی میں یا چیدہ چیدہ؟ 100% تمام بیماریوں کا علاج۔ میرے آقا نے ہمیں کسی میدان میں خالی نہیں چھوڑا۔ کیا بات ہے، بسم اللہ، بے شک بے شک، خالی نہیں چھوڑا، اور کسی در کا منگتا نہیں بنایا۔ آقا نے ہر علم دیا۔ جس کو ہم کہتے ہیں روحانی علاج، جناب، وہ بھی طب نبوی سے ہوتا ہے؟ بے شک ہوتا ہے۔ اس میں صرف جڑی بوٹیاں ہوں گی یا غذا بھی ہوگی؟ اس میں حضور نے علاج بالغذا بھی کیا، علاج بالدوا بھی کیا، علاج بالدعا بھی کیا۔ اچھا، سارے طب نبوی ہوں گے؟ بے شک ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ زیادہ مؤثر علاج کیا ہوتا ہے، طب نبوی سے استفادہ کرنا یا طب یونانی سے؟ دیکھیے، اللہ نے دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا، تو اسباب کی دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جڑی بوٹیوں اور چیزوں سے علاج بتایا، اور 7 دعائیں بھی بتائیں۔ تو یہ دونوں سے علاج کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے، کیونکہ آقا ہمیں دونوں راہیں دے کر گئے ہیں۔ بڑی اچھی بات۔ اچھا، زیادہ تر جو بیماریاں ہیں ہمارے ہاں آج کل، ان میں بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ہے، فیٹی لیور ہے، اس طرح کے مسائل ہیں، موٹاپے پن کے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ایک بیماری ہم آج معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ کھانے پینے کی وجہ سے موٹاپا ہے، ہم جنک فوڈ بہت لیتے ہیں۔ اس کے لیے کیا غذا کا پیٹرن رکھنا چاہیے اور کیا میڈیسن لینی چاہیے؟ حارث بن کلدہ ثقفی جو ہے معالج تھا، پروفیسر ایڈورڈ براؤن نے اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا، اور طب نبوی میں اس کے واقعات محدثین نے لکھے۔ اس نے ایک دفعہ شکوہ بارگاہ نبوت میں کیا کہ حضور اتنے عرصے سے بیٹھا ہوں، کوئی مریض ہی نہیں آیا، میرے بچے روزی روٹی کہاں سے لوں؟ اور میرے آقا نے جو فرمایا مفہوم ہے، میرے صحابہ اس وقت کھاتے ہیں جب سخت بھوک لگتی ہے، اور ابھی بھوک ہوتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، یہ کبھی مریض ہو ہی نہیں سکتے۔ کیا بات ہے۔ پھر اس دور میں جو سادہ غذائیں تھیں، آپ دیکھیں کھانے کے ساتھ کھانا 2 لفظوں سے بنا ہے۔ پہلے کھا، آگے جو نہ ہے اس کا معنی ہے کہ ہاتھ کھینچ۔ پھر ایک اور عرض ہے بلال صاحب کہ جس طرح حلال کھانا شرط ہے، اس طرح یہ بھی کھانا شرط ہے کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا۔ ہر حلال کھانا میرے لیے نہیں ہے، کیا پتہ کسی اور کے لیے ہو۔ ٹھیک ٹھیک، ہر حلال کھانا میرے لیے نہیں ہے، جس حلال ہے جی لیکن میرے لیے نہیں ہے، میرے لیے۔ جس کو ہم کہتے ہیں متوازن غذا، یہ کیا چیز ہے؟ متوازن غذا یہ ہے کہ آپ کے جسم کی محنت کتنی ہے۔ جی اچھا، کسی دانشور سے کسی نے پوچھا حضرت کھانے سے پیٹ بڑھتا ہے بندہ موٹا ہے؟ کہا نہیں، میں تو نہیں مانتا، ہاں کھا کر بیٹھنے سے ہوتا ہے۔ مزدور ہم سے زیادہ کھاتا ہے، وہ کبھی پتلا ہوتا ہے، اس کا جسم موٹا نہیں ہوتا۔ ہم کیا کھاتے ہیں پھر کیا پیتے ہیں؟ میں ایک اپنا واقعہ سنا۔ ایک صاحب تھے، بینک مینیجر تھے، بھاری جسم تھا، مجھ سے کہنے لگے گیس بادی تبخیر مجھ سے نہیں جاتی۔ میں کہ آپ کو ایک طبی ٹوٹکا بتاتا ہوں، طب نبوی کا۔ آپ کھانے سے پہلے پانی پئیں، کھانے کے بعد 2 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، جتنی شدت ہو، بوتل پانی، چائے، فلاں کچھ نہ پئیں۔ مجھے کچھ عرصے کے بعد ملا کہ 24 سال کی گیس بادی تبخیر، موٹاپا، ڈکاریں، جلن سب ختم ہو گئے۔ آقا کا ایک فرمان، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا۔ کھانے کے بعد پانی، کھانے کے درمیان میں پانی پیا جاتا ہے؟ تھوڑا سا پی لیں، نہ پئیں۔ کھانے سے پہلے پئیں لیکن ٹھنڈا ہرگز نہ پئیں۔ ٹھنڈا پانی، دنیا کی کتنی قومیں ہیں جو ٹھنڈا پانی نہیں پیتی؟ چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، بالکل،
اور وہ ہیں بھی سارے پتلے، بہت وہاں موٹا پن کو اور صحت مند ہیں. صحت مند ہے. طب نبوی کے اندر راز ہی راز ہیں. میری ایک کتاب ہے 1997-98 میں نے اس پہ کام کیا تھا، 2400 صفحات کی ہے، معالجات نبوی اور جدید سائنس. اس میں میں نے یہ ساری چیزیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. واہ. کہ ہم طب نبوی نے، علاج نبوی نے ہمیں کیا خیریں دی ہیں. ایک کالر ہے، بات کر لیں. جناب صدف ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم صدف بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی، میں نے آپ سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرنی ہے. فرمائیے بیٹا، حکم کیجیے. اس کو نا ناک کی الرجی ہے، اتنا اس کی ناک سے پانی بہتا ہے بہت زیادہ، اور چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں. سب جگہ دکھا دیا، اسلام آباد، پنڈی کے سب ڈاکٹروں کو، سب کہتے ہیں اس کو الرجی ہے. اچھا. دوائی کھاتے ہیں تو اس سے وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے، پھر وہی حال ہے، آنکھوں میں خارش، سر میں خارش. اچھا صدف، یہ بتائیے کہ سارا سال رہتا ہے یا پولن پھولوں والے موسم میں رہتا ہے؟ تقریباً سارا سال ہی رہتا ہے، لیکن یہ جب موسم چینج ہوتا ہے نا 10 ستمبر، اکتوبر، نومبر، یہ موروثی ہے، پوچھئے گا موروثی. اچھا، یہ موروثی ہے، خاندان میں اور بھی ہے کسی کو بیٹا؟ نہیں، خاندان میں اور کسی کو نہیں ہے. اچھا، آپ نے فون بند کر دینا اور ٹیلی ویژن پہ آپ نے حکیم صاحب کا جواب سننا ہے. حکیم صاحب، میرے بیٹے الرجی کا نبوی علاج. واہ. زیتون، انجیر، جس کی اللہ نے پھل کی حیثیت سے، تیل کی حیثیت سے نہیں، تیل اور پھل میں عرض کرتا ہوں، جس پہ اللہ نے قسم کھائی ہے، والتین والزیتون. جو بندہ ناک کی الرجی، دیکھیں میں نے کرونا کے درمیان میں لوگوں کو ناک میں زیتون کے قطرے ڈالنے کا کہا، اتنا فائدہ جس کی حد نہیں. آپ ڈراپر میں زیتون کا تیل لیجئے، 3 قطرے ادھر 3 قطرے ادھر، اندر حلق میں چلے جائیں تو زیتون کا تیل پینا بھی جائز، صحت. اور اس کو ناک کو بہت زیادہ ملیں. ایک درخواست. دوسری ہے کہ 3 دانے انجیر کے رات کو پانی میں بھگو دیں ٹکڑے کر کے. انجیر جتنا میلا ہوگا، میلا سے مراد ڈارک براؤن ہوگا، اتنا صحت مند ہوگا. جتنا سفید ہوگا کیمیکل کا دھلا ہوا ہوگا. تیری خیر ہوئے. کشمش، سوگی، انجیر اور خوبانی کبھی سونی دھلی ہوئی نہ لیں، وہ کیمیکل سے دھلی. باقی خوبصورت ہر چیز لے لیں پر یہ خوبصورت نہ لیں. ٹھیک. تو اس کو ٹکڑے کر لیجئے، کپ پانی میں ڈالیے. صبح اگر سردی ہے تو گرم کر لیں، وہ چبا کے کھا لیں اور پانی اوپر سے پی لیں. گرمی ہے تو تازہ. الرجی کا علاج ہے، پھیپھڑوں کا علاج ہے، بواسیر کا علاج ہے. یہ 3 دانے عرض کر رہا ہوں. پرانی بواسیر، پیٹ بڑھا، پرانی قبض کا علاج ہے انجیر. یہ پانی کا، اس کو توڑ کے پانی میں ڈال لینا ہے کپ میں رات کو، اور صبح گرم کر لینا ہے. سردی ہے تو ورنہ ویسے ہی انجیر کھا لینی اور پانی پی لینا، اوپر سے پانی پی لیں. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری، محترمہ صدف صاحبہ، اپنے بچے کو چٹکی 2 انگلیوں والی، 3 انگلیوں والی نہیں، کلونجی، یہ صبح شام منہ میں رکھ کے پانی پلاتے ہیں. آقا کا فرمان ہے حبۃ السودا، یہ سیاہ دانے موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہے. حبۃ السودا یہ بہت طاقتور نسخہ ہے الرجی اور بیماریوں کے لیے. انشاءاللہ.